واقعہ کربلا کے جو محرکات ہیں، جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جو مخفی ہے اس کے پیچھے انسان کے لیے ہدایات، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اسلامک اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو میں آغاز کروں گی علامہ امین شہیدی صاحب سے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب، کربلا ایک ایسا دردناک صحنہ ہے، لیکن وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں لڑے اور اس طرح کا المناک صحنہ پیش آیا؟ مجھے سب سے پہلے ذرا اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ ہم اس کو جنگ نہیں کہتے، یہ لڑائی نہیں تھی، یہ ظلم تھا۔ علامہ صاحب ہم آپ سے پھر سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی 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 کہیے گا۔ اس کی روح، اس کی معنویت اور اس کے اندر موجود حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے جو ظاہری احکام ہیں وہ وہی ہیں جو عام طور پر مسلمان انجام دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی اس طرح کے امور انجام دیتے ہیں۔ ان کو ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں یہ اسلام ہے، لیکن وہ جو اس کی اصل روح اور اس کی حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو اور اس انسانی معاشرے کو ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے جو انسان کے اندر موجود حیوانی خواہشات کے نتیجے میں یہ برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر اس پہلو پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم جو معاشرہ لے کر آئے، جس معاشرے کی تربیت نبی کریم نے فرمائی، اس معاشرے میں تو بیت المال کا ایک پیسہ کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ آخری سکے تک بیت المال سے صاف جب تک نہ کیا جاتا اور اس کے حقداروں تک پہنچایا نہ جاتا، اس وقت تک خلیفۃ المسلمین یا خود نبی کریم اپنی جگہ سے، اپنی مسند سے اٹھتے نہیں تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر چاہے بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا جاگیردار، بڑے سے بڑا معروف طاقتور انسان کوئی جرم کرے تو اس کو چھوٹے سے جرم کی بھی سزا ضرور ملتی تھی، اور غریب بھی چاہے کچھ بھی ہو اگر قانون کی نگاہ میں دیکھا جائے تو دونوں کو برابر تصور کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ نبی کریم نے تشکیل دیا تھا جہاں پر پاکیزہ ترین لوگوں کی عزت تھی اور بدترین لوگوں کی عزت اور حرمت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد معاشرہ آہستہ 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 دھیرے دھیرے انحطاط کا شکار ہوا، اور اس انحطاط کے نتیجے میں ایک ایسا موقع آیا کہ اب خلیفۃ المسلمین کے معین کردہ گورنرز اور مختلف علاقوں کے حکمران شراب مزے سے پیتے، عیاشیاں مزے سے کرتے، بدکرداری کا مظاہرہ مزے سے کرتے، جس کو چاہتے اٹھا لیتے، جس کو چاہتے حکمران بنا دیتے، جس کو چاہتے نوازتے، جس کو چاہتے اس سے چھین لیتے۔ اس معاشرے میں نماز پر پابندی نہیں تھی، روزے پر پابندی نہیں تھی، حج پر پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پر پابندی نہیں تھی۔ کوئی شخص صبح سے شام تک مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ پابندی کس چیز پر تھی؟ ظلم کے خلاف بولنے پر، پابندی کرپشن کے خلاف بولنے پر تھی، پابندی اس معاشرے کے اندر قانون کی دھجیاں اڑانے پر اگر کوئی اعتراض کرتا تو اس پر پابندی تھی۔ اب ایسے معاشرے میں اب آپ نے دیکھا دو پہلو بالکل واضح ہو کر آ گئے۔ ایک پہلو عبادات کا، وہ عبادات جن کو ہم ظاہری طور پر دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ اور باقی امور، اور دوسری طرف اسلام کا وہ پہلو جو ان عبادات کے نتیجے میں زندہ کر دیتے ہیں کسی معاشرے کو۔ اب نبی کریم کے بعد جو معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پر پہنچا، اس کے اندر وہ جو نبیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ جو نبی کریم نے ان کے اندر ایک کرنٹ اور روحانیت بھری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ظاہری نماز نے تو لے لی، لیکن وہ نماز جس میں انسان شراب پی کر اور شراب سے وضو کر کے جائے۔ ایسے بھی حکمران آئے عراق کے اندر اسی خلافت کے دوران جو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے نشے میں دھت ہوتے، اور مسجد کوفہ کے محراب میں کھڑے ہو کر جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو فجر کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھاتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی تھی، اور پلٹ کر پھر کہتے تھے لوگوں اگر چاہو تو اور نماز پڑھا دوں۔ تو جب معاشرہ اس نہج تک پہنچ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکمرانوں نے مذہب کو اپنے عمل سے اس طرح سے نتھی کر دیا ہے کہ اب وہی مذہب ہے جو حکمران انجام دیتا ہے، وہی دین ہے جو حکمران انجام دیتا ہے۔ تو گویا اس کے نتیجے میں حکمران نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی مذہب ہے، شراب پیتا ہے تو وہ بھی مذہب ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ بھی مذہب کا حصہ ہے، مذہب کی طرف سے چھوٹ ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی مذہب کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ جب نہج یہاں تک پہنچے تو وہاں پر پھر
اللہ کی حجت ہستیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کو بے دینی سے، مذہب کو لامذہبیت سے، برائی کو اچھائی سے الگ الگ کر کے بتا دیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے، اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جب قیام کیا تو اس وقت جو مشکل اس معاشرے کو پڑی وہ پہلی تو یہ تھی کہ اسلام میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں ہے، بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے، بد کردار حکمرانوں کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے، چور، لٹیرے، شرابی، زانی اور معاشرے پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کی حکمرانی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نبی کریم نے الہی حکومت کا تصور، الہی حاکم کا تصور، الہی خلیفہ کا تصور دیا ہے۔ الہی خلیفہ کا مطلب یعنی نبی کریم کی طرح سے اسی کردار کے حامل شخصیات کو حاکم بنانا جس کے ذریعے سے دین حکومت کرے، نہ فرد۔ جب یزید حاکم بنا تو یزید میں نہ صرف یہ تمام خصوصیات زیرو تھیں بلکہ اس کے مقابلے میں ابلیسی تمام خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے محارم کے ساتھ بد کرداری شروع کی، اپنے محارم کے ساتھ۔ ماں بہن بیٹی کی حرمت ہوتی ہے لیکن اس نے ان حرمتوں کو پامال کیا۔ اس نے خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھ کر شراب نوشی عام طور پر کرنی شروع کر دی، جس سے لوگوں کے اندر ظاہر ہے ایک احتجاج اور بغاوت کی کیفیت پیدا ہونی تھی، اور یہ بالکل اس کا نیچرل رد عمل تھا۔ جوا وہ کھیلتا اور برسر عام کھیلتا، وہ ان حیوانات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا جن سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی فضا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک ایسے فاسق، فاجر، بد کردار اور بدقماش حکمران کی بیعت لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کس نام پر؟ کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اب اگر یہ خلیفۃ المسلمین ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملے میں یہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اس اسلام پر 1000 بار فاتحہ پڑھو جس کا حکمران یزید جیسا شخص ہو، اور وہ اسلام کو پامال کرتے ہوئے مسلمان حکمران بننے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے امام بالکل جب امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن اپنے پورے خانوادے کو ساتھ لے کر گئے، حسینی قافلے میں پاک بیبیاں بھی ساتھ تھیں، تو پھر اس قافلے میں دیگر کون کون اہل بیت شامل تھے علامہ صاحب؟ نقطہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اسلام کو دفاع کی ضرورت پڑے نا تو یہ کسی خاص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے اندر اسلامی تعلیمات کا شعور ہو اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس پر امر بالمعروف فرض ہے، اس پر جہاد فرض ہے، اس پر شرک، کفر اور بد کرداری کے خلاف میدان میں نکلنا اور آواز بلند کرنا فرض ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں باقی لوگ تو خاموش رہے، جبکہ امام حسین نے دعوت سب کو دی۔ اس دعوت کے نتیجے میں جب کوئی نہیں آیا تو پھر امام حسین علیہ السلام خود کھڑے ہوئے۔ اب امام حسین نے کھڑے ہو کر اپنے اس مختصر سے لشکر میں 6 ماہ علی اصغر کو بھی لیا، 15 سالہ یا 14 سالہ حضرت قاسم کو بھی لیا، 28 سالہ حضرت علی اکبر کو بھی لیا، 34 سالہ حضرت عباس علمدار کو بھی لیا، اور اسی طرح سے اپنے بہن کے ان بچوں کو بھی لیا جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، اور اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر کے بچوں کو بھی لیا، حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کو بھی لیا، اور بہت سارے اس طرح کے خاندان کے بچے اور بڑے ساتھ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان تمام افراد کا جو انتخاب کیا ہے، اپنی ہمشیرہ کا انتخاب کیا ہے۔ ہمشیرہ کو ساتھ لے جانا ضروری تھا، بظاہر اگر دیکھا جائے تو شاید ضروری نظر نہ آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس کا ایک مرحلہ کربلا پر ختم ہونا تھا، دوسرا مرحلہ کربلا سے شروع ہونا تھا۔ وہ جو کربلا پر ختم ہونے والا مرحلہ تھا اس کے لیے مردوں کا انتخاب کیا، اور جس مرحلے کا آغاز کربلا سے ہونا تھا اس کے لیے خواتین کا انتخاب کیا، اور خواتین میں بھی اس کا انتخاب کیا جو حسین ابن علی ہی کی طرح سے اس ماں کے شکم سے باہر تشریف لائی ہوں، جو خاتون خود خاتون جنت ہے اور کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ اسی طرح سے ان افراد کا انتخاب کیا جن کے استقامت اور جن کے صبر اور جن کی مقاومت اپنی
مثال آپ تھی، اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا انتخاب کیا جو باطنی طور پر پاکیزہ تھے، اور ان باطنی طور پر پاکیزہ لوگوں میں حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، زہیر ابن قین جیسے لوگ، مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اور علی کے دور میں اس خاندان کے ساتھ جڑے رہے اور جن کا دل ایمان سے لبریز تھا، اور اسی طرح سے رستے میں بھی جہاں جہاں موقع ملا جس کے اندر گنجائش دیکھی اس کو دعوت دی۔ بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور بعض لوگوں نے اس دعوت کو کسی نہ کسی بہانے سے ریجیکٹ کیا۔ رستے میں یہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ ایک باغ کے پاس جب آئے تو وہاں پر روک لیا اپنے قافلے کو اور کہا کہ مجھے اس باغ کے مالک کے پاس لے کے چلو۔ مالک کے پاس گئے، وہ صحابی تھے، وہاں پر گئے، سلام کیا۔ اس نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، قدموں میں گرا کہ مولا آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں عراق کی طرف، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا فرمایا کہ آؤ میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو تاکہ تم نجات پا سکو، نجات پا سکو، مجھے نجات دے سکو نہیں، نجات پا سکو۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ مولا ابھی میں نے یہ باغ بنایا ہے، یہاں پر ابھی کھیتی باڑی کی ہے، درخت اگائے ہیں، سبزیاں اگائی ہیں، میں اگر جاؤں گا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، آپ یوں کیجئے مجھ سے میری تلوار لیجئے، میرا گھوڑا لیجئے اور ساتھ میں چلے جائیے، تو اس حد تک میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، میں تمہیں بچانا چاہ رہا تھا، نہیں آنا چاہ رہے ہو تمہاری مرضی۔ پلٹے تو پیچھے سے آواز دی، یہ اپنا رسول اللہ میرے یہاں پر کنویں ہیں، ان کنووں کا پانی جو ہے میٹھا نہیں ہے، کھارا پانی ہے، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ میٹھا ہو جائے؟ آپ قریب گئے، ڈول میں پانی اٹھایا، اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا، پانی الٹا دیا اور فرمایا کہ اب استعمال کرو، دیکھو۔ اس نے استعمال کیا، دیکھا میٹھا پانی تھا۔ یعنی وہ لوگ معتقد تھے کہ یہ حسین ابن علی ہیں اور اس کائنات میں حجت خدا ہیں اور رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن ساتھ دیتے ہوئے بہرحال ان کو مشکل پڑی، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا وہ تھے جن کے دل ایمان سے لبریز تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے حجت تمام کر دی کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہو، نہ بچہ کہہ سکتا ہے میں بچہ ہوں، نہ خاتون کہہ سکتی ہے کہ میں خاتون ہوں اس لیے مجھے معاف ہے، نہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ میں چونکہ ابھی میری جوانی شروع ہوئی ہے اس لیے میں معاف ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تمام زندگی کے طبقات سے حتیٰ غلاموں کو بھی لے کر یہ بتا دیا کہ جب دین پر آفت آئے تو معاشرے کا ہر طبقہ ذمہ دار ہے، اور کربلا میں اگر حسین ابن علی کے ساتھ ان تمام طبقات نے جان دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ راستہ حق کا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں مستثنا ہوں، میری جان بخشی ہو گئی ہے، باقی لوگ جانے تو دین جانے نہیں۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص ہر دور میں اپنے دین کے دفاع کے لیے اس کو سامنے آنا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص یہ بہانہ کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ میں یا بیمار ہوں یا کم عمر ہوں یا عورت ہوں یا بچہ ہوں، نہیں۔ سب اس حسین علیہ السلام ان تمام طبقات سے اپنے لیے نمائندے چن کر لے کر گئے اور یہ ثابت کیا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم رعیۃ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ہمیں واقعہ کربلا جو فلسفہ ہے وہ سمجھایا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔